سلسلہ ہے. کیا صحابہ کرام کو کبھی نظر لگی ہے؟ ماں باپ کی نظر بچوں پہ لگتی ہے نہیں لگتی؟ واقعی انسان کی زندگی نظر سے متاثر ہوتی ہے؟ اسلام میں یہ اتنی لمبی انگیجمنٹ رکھنا صحیح ہے؟ اسلام میں بچوں کی خاطر اس سزا میں کسی نرمی کی گنجائش ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ہے آج اسلام اور میں ہوں خالد ملک. شروع کرتے ایک حدیث سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اسما بنت امیس روایت کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر ابن طالب کے بچوں کو لاغر دیکھا تو پوچھا کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچوں کو نظر بد جلدی لگ جاتی ہے. تو گویا جسم کا لاغر ہونا نظر کا لگ جانا یا ایک ثبوت ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظر، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے استاد محترم ہمارے مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر خالد. وعلیکم السلام. نظر بد، نظر ہمارے یہاں اکثر بڑے صغیر میں سب کانٹیننٹ میں نظر کا بہت ذکر ہے. کالا ٹیکا یا ماں باپ کی نظر، اس میں کوئی ہے، اس کوئی فاؤنڈیشن، کوئی بنیاد ہے دین میں نظر کے حوالے سے؟ دیکھیں، دین میں نظر کی بنیاد یا تعلیمات نہیں ہے. نظر، جادو اور اس طرح کی بہت سی بیماریاں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو انویزیبل ہے، نان فزیکل ہے. دین کی مختلف جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے ان میں سے بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ دین نے باقاعدہ تعلیمات میں یہ بتایا کہ بھائی یہ بیماری ہے، تم اس بیماری سے بچو. نہ دین میں آپ کو ہارٹ ڈیزیز، کینسر، ٹیوبرکلوزس کا علم دیا ہے کہ وہ ہیں اور اس سے بچو. نہ اس دنیا والی بیماریوں کا علم دے کے سراغ دے کے کہا ہے اس سے بچو. ہوا یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگ بیمار ہوتے تھے، تو ان کو آپ نے اپنے زمانے کے جو علاج موجود تھے ان کی روشنی میں ان کا علاج تجویز کیا. ظاہر آپ ایک بزرگ تھے، اس معاشرے کے ایک بڑے تھے. بالکل اسی طرح سے ایک دوسرا جو دنیا کا حصہ ہے آپ کہیے، نان میٹیریل، جو نظر نہیں آتا، وہاں کے بھی کچھ مسائل ہیں. جیسے میں نے گزارش کی جادو، جیسے میں نے گزارش کی یہ نظر بد. اب ایسے واقعات ہوئے تو کنفرم کر دیا گیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ایک اشارہ ہے. سورہ فلق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں بہت سی ان چیزوں کے شر سے کہ جو اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں جادو کا بھی ذکر کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی گروہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے. اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ بعض اوقات غصے سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات پیار سے دیکھتے ہیں، اس کا بچوں پر اور بعض اوقات بڑوں پر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے. بیماری کی صورت میں، کسی ایسی تکلیف کی صورت میں کہ جس کی کوئی آپ کے پاس میڈیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے. سو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دین میں باقاعدہ اس کی کوئی تعلیم دی گئی. دین نے یہ بتایا کہ یہ بھی ہوتا ہے. جیسے وہ بیماریاں ہیں ویسے یہ بھی بیماریاں ہیں. ان کا علاج آپ کریں گے ادویات سے، ان کا علاج آپ دعاؤں سے کریں گے اور ان طریقوں سے بھی کریں گے جو پہلے سے رائج تھے. اگر ان میں کوئی اخلاقی اعتقادی خرابی نہیں ہے تو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا. جو بہت ہوتے ہیں ہمارے وہ مرچیں اور فلاں بھی استعمال ہوتی ہیں جو مروجہ ٹریڈیشنل ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان میں کوئی اخلاقی اعتقادی خرابی نہ ہو. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ. سوال جواب کا سلسلہ شروع. فرسٹ کوسچن پلیز. جی، نظر کے بارے میں سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں نظر لگتی ہے، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے، غیروں کی بھی لگتی ہے.
تو نظر لگنے کے بعد جو کہتے ہیں نظر اترتی ہے, لوگ کہتے ہیں ٹوٹتے ہوتے ہیں, پیر فقیری والا سسٹم ہوتا ہے, تو نظر اترنے کا کیا سلسلہ ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے. جی, نظر اتارنے کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیا یہ ایک مت ہے؟ دیکھیں, نہیں, نظر لگتی ہے اور نظر اتاری جاتی ہے. میں اس پر پہلے بیان کر چکا, یہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی دینی سوال نہیں ہے. نظر ہندوؤں کو بھی لگتی ہے, کرسچنز کو بھی لگتی ہے, مسلمانوں کو بھی لگتی ہے. جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں یہ حقیقت موجود ہے, اور مختلف لوگوں نے اپنے تجربات سے مختلف طریقے سیکھے نظر بد کو اتارنے کے لیے. دین نے اس میں یقیناً دعائیں سکھائیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا سکھائی. رقیہ ہم کہتے ہیں نا, رقیہ کے مختلف اس کے ٹیکسٹس ہیں, مختلف طریقے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی ایسے صحابہ کرام میں سے, ان کے بچوں میں سے کچھ کیسز تھے کہ جو آئے. سو ہمیں یہ بتایا گیا, جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں بخار ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو ہم جہاں دوا کرتے ہیں وہاں دعا بھی کرتے ہیں. صحیح. قرآن نے بتایا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار پڑتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور بیماری کی صورت میں شفا کے لیے دعائیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے التجا ہے, درخواست ہے, مگر اس میں ان ٹوٹکوں کی نفی نہیں ہے جو الگ سے ایک علاج ہے. ٹوٹکوں کے معاملے میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں کوئی اس میں بد اخلاقی تو نہیں ہے اور بد عقیدگی تو نہیں ہے, کوئی اعتقاد کی کوئی خرابی تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. ہمارے اصل میں لوگ اس میں کنفیوز معلوم ہے کیوں ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نظر بد کی اور جادو کی طرح کی چیز ہے نا, یہ بڑا سیریس ریلیجس موضوع ہے. نہیں, کوئی ریلیجس موضوع نہیں ہے. یہ بھی ایسا ہی موضوع ہے جیسے فلو ہے, جیسے آپ کا کورونا وائرس ہے, جیسے کینسر ہے. انسان نے اس میں بھی تحقیق کی ہے, اس میں کچھ کم تحقیق کی ہے. اور یہ جو تحقیق ہے سائنس کی, میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے, یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بقیہ نوسیت ہے. بلکہ بہت سے چونکہ سائنٹسٹ اور میڈیسن کے پریکٹیشنرز اس کو نہیں مانتے, تو لوگ اس کے بارے میں کچھ مشکوک سے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اتنی بات ہم کو دینی بیانات, قرآن کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتی ہیں. لیکن دعائیں ضرور بتائی گئی ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی دین نے باقاعدہ اس کا علاج بھی تفصیل سے بتایا ہے. یہ دین کا موضوع ہی نہیں. ایک سوال ہے لیکن میں آپ سے تھوڑی دیر میں پوچھیں, لیکن چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام کو کبھی نظر لگی ہے یا کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے جس سے ہمارا عقیدہ نظر پہ مضبوط ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, نظر پر کچھ عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان حقائق میں سے ایک حقیقت ہے, جیسے کالا جادو ایک حقیقت ہے. بھائی اس پر عقیدہ کیا رکھنا, یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا, دنیا میں بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے, نہ مانے, ان کا اپنا نقصان ہے. بھائی بعض چیزیں ہیں جو ریئل ہیں اور وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں. بہت سے بیچارے انسان اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں, ساری زندگی پریشانی میں گزار دیتے ہیں, اس لیے کہ جو بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اب ہمیں اس بات کی اطلاع ہے, اور وہ اطلاع اس لیے ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا, جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, لوگوں کو نظر بد لگتی تھی, جادو سے متاثر ہوتے تھے, جیسے آج بھی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ آپ موجود تھے تو آپ نے اس کے بارے میں دعائیں بتائیں, اور جو علاج ہو رہا تھا اس علاج کی نفی نہیں کی, اس کو انڈورس کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر اعتقاد لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دنیا کی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے, اور صحابہ کرام میں سے بعض اس سے متاثر ہوئے.
ڈاکٹر صاحب رقیہ کی آپ بات کر رہے تھے یا دعا یا دعا اور دوا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بے شمار ایسے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ آیات ہیں جو ہمیں بتائی گئی حدیث کے حوالے سے بھی، تو یہ جو فارمولیک ایک نیچر ہے اس کا کہ آپ نے اتنے مرتبہ یہ پڑھنا ہے بخار کے لیے یا ہیپاٹائٹس کے لیے وغیرہ، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں آؤں گا اس سوال کی طرف، لیکن چلتے ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اسی سوال